کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی زندگی ایک بند گلی میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے؟ آپ بہت دعا کرتے ہیں، بہت مانگتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے دعا دروازے سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہو۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گی، کیونکہ آج ہم صرف دعا نہیں کریں گے بلکہ اس رکاوٹ کو ڈھونڈیں گے جو شاید آپ اور آپ کی برکت کے درمیان کھڑی ہے۔ خدا کے کلام میں زبور 81 کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ تو اپنا منہ کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ خدا تو وعدہ کر رہا ہے کہ وہ آپ کی جھولی بھر دے گا، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اگلی آیات کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں، پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا، بس میں نے ان کو ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلیں۔ ذرا سوچیں، کیا آپ بھی اپنی زندگی میں اپنے ہی مشوروں پر چل کر تھک نہیں گئے؟ کیا آپ کی پریشانیاں اس لیے تو نہیں کہ خدا نے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا ہے؟ یہ ایک ڈرانے والی بات ہے دوستو۔ جب خدا انسان سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو انسان اپنی ہی خواہشوں کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج وہ قید ٹوٹے تو میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں، اور جو الفاظ میں کہوں انہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے دہراتے جائیں۔ یاد رکھیں دوستو، دعا کبھی کبھی اپنے وقت پر اثر کرتی ہے، تو پورے ایمان کے ساتھ اس دعا میں جڑیں۔ اے قادر مطلق ازلی اور ابدی خدا، میں تیرے حضور جھکتا ہوں۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ اے خداوند ہمارے بادشاہ، تو جو ہمارا خداوند، ہمارا باپ ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے یہ موقع مجھے بخشا، یہ وقت مجھے بخشا کہ اے خداوند میں تیرے حضور میں موجود ہوں اور تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور اپنے ان بھائیوں اور ان بہنوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اے خداوند اس موقع کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے خداوند قادر مطلق ازلی اور ابدی خدا، میں تیرے حضور جھکتا ہوں۔ میں اپنے ان تمام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کے لیے تیرے حضور میں حاضر ہوں جو اس وقت اس دعا کو سن رہے ہیں اور اپنی زندگی کی بوجھل زنجیروں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو اب بھی ہمیں پکارتا ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو وہ خدا ہے جو ہمیں مصر کی غلامی سے، ہماری بیماریوں سے اور ہماری ذہنی اذیتوں سے نکال لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے ساتھ مل کر کہو، اے خداوند میں تیری قدرت کا اقرار کرتا ہوں۔ اے پاک یسوع جی، میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو آج اپنی ضرورتیں لے کر آئے ہیں۔ کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے، کسی کی صحت جواب دے گئی ہے، کوئی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے رو رہا ہے۔ اے خدا، تو نے کہا تھا کہ اپنا منہ کھول اور میں اسے بھر دوں گا، لیکن اے خداوند میں تیرا خادم آج ان سب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم نے تیرے کلام کو نہیں سنا، ہم نے تیری آواز کو نہیں سنا، ہم نے اپنی عقل اور اپنے مشوروں کو تیری ہدایت پر فوقیت دی۔ اے یسوع جی، میں دعا کرتا ہوں کہ آج ان کے دلوں کی سختی دور ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو انہیں ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دے۔ اے باپ، میں التجا کرتا ہوں کہ تو ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ۔ اگر تو چھوڑ دے گا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے خداوند جی۔ اگر تو اپنا ہاتھ اٹھا لے گا تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا میرے پیارے خداوند۔ سب مل کر کہو، اے خداوند مجھے میرے حال پر نہ چھوڑ۔ خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں۔ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو شفقت میں غنی ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیرا غصہ ایک پل کا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں ان تمام برکتوں کے لیے پیارے خداوند جو بن مانگے تو نے ہمیں عطا کی، اور ان مصیبتوں کے لیے جنہوں نے ہمیں تیری قدموں میں جھکا دیا پیارے خداوند جی۔ اے خدا، میں تیرے نام کی حمد کرتا ہوں کیونکہ تو ہی ہمارا چھڑانے والا ہے، تو ہی ہماری چٹان ہے اور ہمارا قلعہ ہے۔ اے میرے پیارے خداوند یسوع، میں تیرا بچہ پیارے خداوند، تیرا بیٹا، اب خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں جن کے گھروں میں تنگی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ خداوند جی، تو نے زبور 81 میں فرمایا کہ تو اپنا منہ کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ میرے باپ، تیرے بہت سے بچے معاشی طور پر ٹوٹ چکے ہیں، ان کے پاس بچوں کی فیس دینے کے بھی پیسے نہیں، ان کے سروں پر قرض کا بوجھ پہاڑ کی طرح بن چکا ہے۔ اے میرے خداوند جی، تو نے ہمیں مصر کی غلامی سے نکالا، تو کیا ہمیں اس قرض کی غلامی میں چھوڑ دے گا؟ میں تیرا بیٹا تیرے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتا ہوں کہ ان کے بند راستوں کو کھول دے۔ اے خداوند ان کے کاروبار میں برکت دے۔ جو لوگ نوکریوں کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کے لیے آسمان کے جھروں کے کھول دے۔
ہم نے اب تک اپنی عقل سے کمانے کی کوشش کی، ہم نے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لیکن آج میں تیرا بچہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی جھولیوں کو اپنی غیبی نعمتوں سے بھر دے پیارے خداوند۔ دوستو میرے ساتھ مل کر ایمان سے کہو، اے خداوند میرے رزق کے دروازے کھول دے، اے خداوند میرے رزق کے دروازے کھول دے، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں۔ اے میرے ابا، میں دعا کرتا ہوں ان والدین کے لیے جو اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، جن کے بچے غلط راستوں پر نکل گئے ہیں، جو نشے کی لت میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں۔ اے خدا، تو نے کہا تھا کہ کاش اسرائیل تیری راہوں پر چلتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی اولاد کے قدم تیری راہوں کی طرف مڑ جائیں، ان کے دلوں سے سرکشی کا مادہ نکال دے خداوند جی۔ میں تیرا بیٹا ہونے کے فخر کے ساتھ یہ مانگتا ہوں کہ ان کے بچے تیری خدمت کے لیے چنے جائیں۔ ابلیس نے جو جال ان کے بچوں کے لیے بچھائے ہیں، میں یسوع کے نام میں ان کے جالوں کو کاٹ دیتا ہوں۔ اے پاک یسوع جی، میں تیرے ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے برکت مانگتا ہوں جو اپنی شادیوں کے لیے منتظر ہیں، لیکن رکاوٹیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اے خداوند جی، تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑے گا۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند جی کہ ان کے لیے بہترین رشتے اور وسیلے پیدا کر۔ وہ تمام رکاوٹیں جو جادو ٹونے یا انسانی حسد کی وجہ سے ہیں، میں نے یسوع کے خون کے وسیلہ سے جلا کر راکھ کرتا ہوں۔ میرے ساتھ بولیں، میرے گھر پر یسوع کا خون ہے، کوئی شر مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے گھر پر یسوع کا خون ہے، کوئی شر مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں۔ اے پیارے خداوند جی، میں تیرا بچہ ان تمام لوگوں کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں جو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ لوگ جو راتوں کو سو نہیں سکتے، جن کے ذہنوں میں غلط خیالات آتے ہیں۔ اے یسوع، تو نے اسرائیل کو ان کے اپنے مشوروں پر چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ باغی ہو گئے تھے، لیکن آج ہم توبہ کر رہے ہیں۔ اے خداوند، ہمیں ان اندھیروں میں نہ چھوڑ پیارے خداوند۔ سب بولو، اے خداوند میں توبہ کرتا ہوں، مجھے ان اندھیروں میں نہ چھوڑ پیارے خداوند جی۔ ہمیں وہ سکون دے جو عقل سے باہر ہے، ان کے بوجھل دلوں کو پیارے خداوند جی ہلکا کر دے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ تیرے کلام سے دور ہیں، وہ اس زبور کی گہرائی کو سمجھے، وہ سمجھے کہ جب ہم تیری آواز سنتے ہیں تو ہمارے دشمنوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اے باپ، ہمارے دشمن صرف انسان نہیں بلکہ ہماری غربت، ہماری بیماریاں اور ہماری نا امیدی بھی ہمارے دشمن ہیں۔ اے خداوند جی، میں حکم دیتا ہوں یسوع کے نام سے کہ یہ تمام دشمن آج ان کی زندگیوں سے نکل جائیں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں۔ سب بولو، یسوع کے نام میں۔ ایمان کے ساتھ میرے ساتھ دہراؤ، یسوع میری فتح ہے، میں کبھی شکست نہیں کھاؤں گا۔ اے خداوند جی، میں تیرا بچہ، میں تیرا بیٹا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور اے خداوند جی، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تو ان کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی نہ لے آئے، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے روحانی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والا ہر شخص آج ایک نئی گواہی کے ساتھ اٹھے۔ تو نے کہا تھا کہ میں وہ ہوں جو تجھے نکال لایا، تو آج انہیں ان کی تمام مشکلوں سے نکال دے پیارے خداوند جی۔ پیارے خداوند، ہر طرح کی مصیبت ان سے ٹال دے پیارے خداوند جی۔ اے خداوند، ہر طرح کی مشکل کام اے خداوند ان کے لیے آسان ہو جائیں، ہر جگہ پر عزت دے پیارے خداوند، ذلت سے بچا میرے پیارے خداوند جی۔ اس دعا کے وسیلے سے یہ لوگ پیارے خداوند جی برکت پائیں۔ اے میرے پیارے باپ، میں تیری تعریف کرتا ہوں کیونکہ تو زندہ ہے اور تو ہماری سنتا ہے۔ اے خداوند یسوع، میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اپنے دشمنوں کے حصار میں ہیں۔ خداوند، تیرا کلام زبور 81 میں کہتا ہے، اگر تیرے لوگ تیری سنتے تو ان کے دشمنوں کو فوراً زیر کر دیتا۔ میرے باپ، آج تیرے بہت سے بچے ایسے ہیں جنہیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ کسی کے کام میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، کسی کے خلاف جھوٹی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، اور کسی کے پیچھے وہ اندھیری قوتیں لگی ہیں جو ان کی خوشیوں کو نگل لینا چاہتی ہیں۔ اے میرے خداوند، اے قادر مطلق باپ، میں التجا کرتا ہوں کہ تو ان کے حق میں لڑ۔ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو اسرائیل کے دشمنوں پر اپنا ہاتھ اٹھائے گا۔ اے یسوع جی، آج اپنا وہ قوی ہاتھ ان لوگوں کے سروں پر رکھ دے جو ستائے گئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام زبانیں جو ان کے خلاف فیصلے سناتی ہیں وہ گونگی ہو جائیں، وہ تمام ہاتھ جو ان کا برا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں وہ یسوع کے نام میں مفلوج ہو جائیں۔ میرے دوستو، یسوع کے پیارو، میرے ساتھ مل کر پورے ایمان کے ساتھ کہو، خداوند میری طرف ہے، انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ انسان میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ اے خداوند جی، میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو جادو ٹونے، سحر اور تاریکی کی قوتوں سے ڈرے ہوئے ہیں۔ پیارے خداوند، وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے گھروں پر کوئی بھاری پن ہے، ان کی برکت کو کسی نے باندھ دیا ہے۔ اے خداوند جی، تو نے تو ہمیں مصر کی قید سے نکالا تھا، تو کیا یہ شیطانی زنجیریں ہمیں روک سکیں گی؟
ہرگز نہیں۔ میں تیرا بیٹا یسوع کے لہو کی قدرت سے ان تمام زنجیروں کو توڑتا ہوں۔ میں حکم دیتا ہوں ہر اس ناپاک روح کو جو ان کے گھروں میں تفرقہ ڈالتی ہے کہ وہ ابھی اور اسی وقت یسوع کے نام میں نکل جائے، نکل جائے، نکل جائے۔ ڈانٹو ان روحوں کو، بولو یسوع کے نام سے نکل، اس گھر سے، اس جسم سے، اس روح سے نکل۔ خداوند تو نے فرمایا تھا کہ تو بہترین گیہوں سے ان کی پرورش کرے گا اور پہاڑی شہد سے ان کو آسودہ کرے گا۔ اے میرے باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ اب ان کی زندگیوں میں کمی کا دور ختم ہو اور آسودگی کا دور شروع ہو۔ ان کے دسترخوانوں میں تیری برکت نازل ہو، ان کے اناج کے برتن کبھی خالی نہ ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تو انہیں ایسی جگہوں سے رزق دے جہاں سے ان کا گمان بھی نہ ہو۔ ایمان کے ساتھ میرے ساتھ بولو، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اے میرے ابا جی، میں تیرا بچہ ان لوگوں کے لیے فریاد کرتا ہوں جو اپنی شناخت کھو چکے ہیں، جو دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گئے ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا اب کوئی مقصد ہی نہیں رہا۔ اے یسوع جی، تو نے اسرائیل کو ان کے اپنے مشوروں پر چلنے دیا کیونکہ وہ تجھ سے رضامند نہ تھے۔ اے خدا، آج ہم تجھ سے رضامند ہیں، ہم تیری مرضی کے سائے میں سر جھکاتے ہیں۔ ہمیں وہ مقام واپس دے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ ہمیں سر بنا، دھمنا بنا، ہمیں دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنا۔ میں دعا کرتا ہوں ان نوجوانوں کے لیے جو بے روزگاری کی وجہ سے اپنے باپ کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا پاتے۔ میں تیرا بیٹا ان کے لیے روزگار کے وہ دروازے مانگتا ہوں جو کوئی انسان نہ بند کر سکے۔ انہیں وہ ہنر دے، وہ عقل دے کہ یہ اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ پوری قوت سے کہیں، میں مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے طاقت بخشتا ہے۔ اے پاک روح، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے دلوں میں آگ بن کر اتر آ۔ یہ جو ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، جن کی دعا کی زندگی ختم ہو چکی ہے، جنہیں اب بائبل پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اے خداوند انہیں دوبارہ اس پہلی سی محبت میں لے آ۔ تو نے کہا تھا کہ کاش کہ اسرائیل میری راہوں پر چلتا۔ اے خداوند، ہمیں اپنی راہوں کی لذت دکھا، ہمیں دکھا کہ تیری تابع داری میں کتنا سکون ہے۔ خداوند، میں تیرا بچہ اس وقت ہر اس بیمار عضو پر اپنا ہاتھ رکھتا ہوں جہاں درد ہے، جہاں کینسر ہے، جہاں رسولی ہے، جہاں ہڈیوں کا درد ہے، جہاں کوئی ایسی بیماری ہے جس کا نام لینے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ یسوع کے نام میں میں اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑتا ہوں، میں شفا کا اعلان کرتا ہوں۔ اے باپ، تو نے اسرائیل کو مصر کی بلاؤں سے بچایا، آج ہمیں ان بلاؤں سے بچا لے خداوند جی۔ پیارے خداوند، میں ان سب کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، سب کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے میرے وفادار باپ، میں تیرا بچہ، میں تیرا بیٹا، ان تمام وسوسوں کو تیرے کلام کی تلوار سے کاٹتا ہوں جو تیرے لوگوں کے دلوں میں نا امیدی ڈالتے ہیں۔ اے میرے خدا، جب ابلیس ان کے کان میں یہ کہتا ہے کہ تمہاری دعا بیکار گئی یا کچھ نہیں بدلے گا، تو میں تیرا بچہ ان کے سامنے تیرا زندہ کلام پیش کرتا ہوں۔ تیرے کلام میں یسایہ 55 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا، یعنی خدا کا کلام مؤثر ہوگا۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ وہ میری طرف خالی نہ لوٹے گا، بلکہ جو میں چاہوں گا وہی پورا کرے گا، اور جس کام کے لیے میں نے اسے بھیجا ہے اس میں پورا کامیاب ہوگا۔ خداوند جی، میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ وقت جو انہوں نے تیرے قدموں میں گزارا یہ کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ تیرا کلام وعدہ کرتا ہے کہ وہ خالی نہیں لوٹتا۔ بیج بو دیا گیا ہے اور وہ تیری مرضی کے مطابق ضرور پھل لائے گا، چاہے وہ آج ہو، کل ہو یا تیرے آسمانی وقت پر ہو۔ یہ کلام ان کی زندگیوں میں کام کر کے رہے گا۔ میرے پیارے دوستو، ابلیس کے جھوٹ کو رد کر دو اور کلام کے اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے میرے ساتھ مل کر کہو، خدا کا کلام میری زندگی میں پورا ہو رہا ہے یسوع کے نام میں۔ اے میرے ابا جی، میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان جوڑوں کے لیے فریاد کرتا ہوں جن کی گود سونی ہے۔ خداوند، تو نے زبور 81 میں فرمایا کہ تو اپنا منہ کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی گود کو اپنی نعمت سے بھر دے۔ میں تیرا بچہ تیرے کلام کے مطابق ان کے لیے اولاد مانگتا ہوں پیارے خداوند، جیسے تو نے سارہ کو، حنا کو اور الشبا کو خوشی دی، ویسے ہی ان کے گھروں میں بھی بچوں کی ہنسی کی آواز گونجے۔ ہر وہ رکاوٹ جو ان کی اولاد کی راہ میں ہے، میں اسے یسوع کے نام سے دور کرتا ہوں۔ اگلے سال
اس وقت تک ان کے ہاتھوں میں اولاد ہو تاکہ تیرا نام جلال پائے یسوع کے نام میں۔ اے میرے پیارے یسوع، میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے بھی جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں یا جن کے کاغذات کے مسائل ہیں، جو پردیس میں اکیلے ہیں اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اے خدا، تو نے اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا تھا، تو ان کے لیے بھی راستے نکال۔ انہیں اجنبی زمین پر عزت اور سرفرازی عطا کر۔ ایمان کے ساتھ میرے ساتھ بولیں، خداوند میرے لیے راستے بنا رہا ہے۔ پورے ایمان کے ساتھ کہیں، خداوند میرے لیے راستے بنا رہا ہے۔ جہاں کوئی راستہ نہیں، میرے لیے وہاں سے راستے نکالے جا رہے ہیں یسوع کے نام سے۔ اے خداوند جی، میں یہاں موجود ہر ایک فرد پر تیری برکت کی مہر لگاتا ہوں۔ ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جا رہے، ہم یہاں سے شفا لے کر جا رہے ہیں، ہم یہاں سے برکت لے کر جا رہے ہیں، ہم یہاں سے وہ اطمینان لے کر جا رہے ہیں جو دنیا نہیں دے سکتی۔ اے باپ، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ ہم نے مانگا ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے پا بھی لیا ہے۔ جب یہ لوگ اس ویڈیو کو بند کریں تو ان کا دل ہلکا ہو اور ان کی روح میں ایک نئی تازگی ہو۔ خداوند جی، اے میرے پیارے یسوع، میں تیرا بچہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہماری دعا سن لی ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ان کے دشمنوں کو زیر کر دیا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ان کے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اے خداوند جی، میں یہ دعا تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، خدا کا کلام کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آج کی یہ دعا آپ کی زندگی میں ایک بڑے معجزے کا آغاز ہے۔ یاد رکھیں، خدا کبھی دیر نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے وقت پر سب کچھ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آپ خالی ہاتھ نہیں ہیں، آپ خدا کے زندہ وعدوں کی برکت کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس دعا کے دوران خدا کی موجودگی کو محسوس کیا ہے اور کلام کے وعدوں پر ایمان لائے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنی دعائیں یا درخواستیں اور اپنے نام کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ میں آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے دعا کر سکوں۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں آج کلام کی تسلی اور ایک معجزے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے اور آپ کی ہر ضرورت کو اپنے جلال کے خزانے سے پورا کرے یسوع کے نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔